اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیسن پلان کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم لیسن پلان کے اوپر بات کریں، آئی وانٹ یو ٹو ڈو اے اسمال ایکٹیویٹی، اے اسمال ٹاسک. ریڈ دا فالوئنگ اینڈ ڈیسائڈ اف اٹ از اے لیسن پلان اور ناٹ. کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں، ان کو دیکھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ کیا یہ ایک لیسن پلان ہے یا نہیں ہے. ڈیٹ از ریٹن 14th February 2011. The first is review spelling words for 5 minutes. Second is silent reading and underlining difficult words in chapter 15, 10 minutes. Number 3, pronouncing difficult words, 5 minutes. Number 4, discussing meaning of difficult words, 10 minutes. And the last one is giving homework and maybe discussing homework for 5 minutes. اس کو ایک نظر دیکھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ لیسن پلان ہے یا نہیں ہے. یہ لیسن پلان نہیں ہے. یو مائٹ ہیو سین لیسن پلانز ان دس فارم. اگر دیکھا جائے تو آپ کو یہ پلان ضرور نظر آ رہا ہے کہ پلان اس طریقے سے ہے کہ پہلے 5 منٹ میں کیا ہونا ہے، اگلے 10 منٹ میں کیا ہے، پھر اگلے 10 منٹ میں کیا ہے، 5 منٹ میں کیا ہے. تو آپ کو ایگزیکٹ نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک لیسن 35 منٹس کا ہے تو کون کون سے ٹائم پر کیا کروایا جائے گا. بہت کلیئر ہے کہ سب سے پہلے استاد نے اسپیلنگس کو ریویو کروانا ہے. تو اس حساب سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لیسن پلان ہے، لیکن یہ لیسن پلان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیسن از اے پیس آف یونٹ، ناٹ اے بلاک آف ٹائم. آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ. لیسن پلان از لیسن از اے پیس آف یونٹ، ناٹ آف ٹائم. اس کو دوبارہ بات کرتے ہیں اسی چیز کے اوپر. ہم ایک یونٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ یونٹ بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک خاص یونٹ بچوں کو پڑھانا ہے، مے بی لائٹ کے اوپر یونٹ ہے، اب وہ لائٹ کا جو یونٹ ہے ڈیفینیٹلی یو کین ناٹ ٹیچ دا ہول یونٹ ان ون لیسن. یو نیڈ ٹو ڈیوائڈ دا ہول یونٹ in certain pieces. Maybe you decide to divide the whole unit of light in 10 pieces. So, each piece would require a plan. That plan is called lesson plan. دوبارہ نظر ڈالتے ہیں جو ابھی ہم نے یہ ایک چیز دیکھی تھی. This is called activity schedule. Activity schedule is actually something which communicates division of time. کہ یہ اتنا ٹائم ٹیبل کے اندر آج کے 40 منٹ ہیں سائنس کے لیسن کے یا انگریزی کے لیسن کے، تو یہ والا جو آپ کو میں نے دکھایا یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے کہ انگریزی کا جو ٹائم 14th February کو آپ کو انگلش کا جو ٹائم ملا ہے اس کو کیسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. دوسری طرف اگر ہم لیسن پلان کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ جو آپ کا اوور آل یونٹ ہے اس کو کس طریقے سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیسن پلان از پارٹ آف دا یونٹ پلان while activity schedule is part of the block timetable. So اگر کوئی ٹیچر اپنے لیسن پلان کو اس صورت میں بناتا ہے جس میں صرف اور صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹارٹ میں یہ کیا جائے گا، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، so then we will say that that is activity schedule, not a lesson plan. کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ I would like you to read second point to develop your understanding of what lesson plan is about. So we can say that a lesson plan is defined as a systematic design for the development, implementation and evaluation of instruction. This is one definition which was given by Chettle. I'm going to repeat. It is a systematic design for the development, implementation and evaluation of instruction. Actually, it is a plan on paper. آپ نے ابھی تک پڑھایا نہیں ہے لیکن آپ پورا کا پورا جو ڈیزائن کر لیتے ہیں، جو ڈیولپ کر لیتے ہیں، اس کے اندر یہ شامل ہوتی ہے چیز کہ آپ نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، ان کو اس کے لیے کون سے ریسورسز چاہیے ہوں گے اور ان کو اس لرننگ کو، اس ٹیچنگ کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے. ایک اور طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اٹ از
basically a rehearsal for delivering actual instruction. کہ انفیکٹ آپ ٹیچنگ کرنے سے پہلے ایک قسم کی ریہرسل کر لیتے ہیں کہ میں کیسے پڑھانے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں. So a lesson plan is a very important document because it tells you what are you going to do in real classroom situation. So lesson plan کو اگر ہم اس طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ it is a systematic design, then what should be the components of it? Briefly, we will see what are the components of a lesson plan. So the lesson plan starts with the subject, unit, topic. Do remember that lesson plan is part of unit plan. It is a piece of unit plan. So we need to know what is the unit title, unit topic, so that we are able to identify the lesson title. For example, اگر ہمارا لائٹ کا چیپٹر تھا تو لائٹ کا یونٹ تھا تو اس کے اندر مے بی کہ کوئی ایک لیسن ہو وہ کلرز کے اوپر ہو, مے بی کوئی ایک لیسن جو ہے وہ پرائمری اور سیکنڈری کلرز کے اوپر ہو. اسی طریقے سے کوئی اور ہو سکتا ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ اور ٹرانسلوسنٹ آبجیکٹس کے اوپر ہو. تو وہ آپ کو جو لیسن پلان ہوگا اس کے اوپر آپ کے پاس یونٹ کا ٹاپک بھی آنا ضروری ہے. پھر آپ اس میں انسٹرکشنل آبجیکٹیوز لکھتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن کے اندر کیا اچیو کرنا ہے. پھر ریشنل دیا جاتا ہے. ریشنل سے مراد ریزنز, کہ آپ نے کوئی اگر خاص انسٹرکشنل آبجیکٹیوز لکھے ہیں اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے, آپ نے وہ کیوں سوچا کہ یہی والے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز لکھے جانے چاہیے. دین یو آئیڈینٹیفائی کانٹینٹ اینڈ پروسیسز. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جب کوئی چیز اپنا بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی کانٹینٹ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ ان کو اسکلز کون سی ڈیولپ کروانی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس انسٹرکشنل پروسیجرز. While planning a lesson, you divide instructional procedures in 5 different units, starting with focusing event, then teaching procedures, student activities and participation, formative check and closure. Then resources may be written, and it is actually advisable that you write resources parallel to these activities, all these things, instructional procedures. For example, you may need a whiteboard or blackboard in focusing event, لیکن آپ کو may be you need something else in the second step. تو اس کے پیرل اگر لکھا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے. I have seen many lesson plans جہاں پر اسٹارٹ میں لکھ دیا جاتا ہے لسٹ آف ریسورسز. فائن, آپ لسٹ آف ریسورسز اسٹارٹ میں دے دیں, لیکن زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ کو وہ پتہ چلے کہ وہ ریسورس کو کس جگہ کے اوپر استعمال کیے جانا ہے. And then assessment is also very important thing. Assessment should also be included in lesson plan, and then notes, teachers notes, کہ ٹیچر نے اس کے لیے کون کون سے نوٹس بنائے ہیں. So we have seen how can we define a lesson plan, and we have established that a lesson plan is definitely different from activity schedule, and lesson plan has certain components which we have just discussed. So lesson planning may be based on different models. Tyler's model is one of very famous models of curriculum development. As we know that lesson planning is short-term planning, it is part of curriculum planning, so it can also be based on Tyler's rationale. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر لیسن پلان جو کہ ٹائلر ماڈل کے اوپر بیس کیا ہوا ہے وہ کیسے نظر آتا ہے, ہم بات کر لیتے ہیں کہ ٹائلرز ریشنل ہے کیا, ٹائلرز ماڈل ہے کیا. ٹائلر ماڈل کے اندر جو پہلی چیز امپورٹنٹ ہے دیٹ از دا پرپز آف ایجوکیشن. اگر ہم بات کریں اس کو اوور آل پرپز کے اوپر تو پھر ایک بہت لانگ ٹرم کریکولم کی بات کریں گے. اگر ہم اس کو ایک لیسن کے اوپر بیس کریں تو یہاں پہ ہم آبجیکٹیوز کی بات کریں گے. لانگ ٹرم میں جو ہمارا ہوگا وہ ایم ہوگا, ایم آف ایجوکیشن. لیکن اگر اسی کو ہم نیرو ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے تو کلاس روم کے لیول کے اوپر وہی والا جو پرپز ہے اس کو ہم آبجیکٹیو کا نام دیتے ہیں. So Tyler's rationale is basically applicable to long-term curriculum development as well as short-term curriculum development.
سو اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے آبجیکٹو کیا ہیں، سو ٹائلر ریشنل سیز، ٹائلرز ماڈل سیز دا نیکسٹ اسٹیپ از وی نیڈ ٹو think of those learning experiences which are important for the learners to achieve the desired objectives. آپ نے objectives بنا لیے، اب یہ دیکھنا ہے کہ objectives کو achieve کیسے کیا جائے. سو وہ learning experiences کو identify کرنا بہت important ہے. نمبر 3 پر آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. آپ نے لرننگ ایکسپیرینسز تو آئیڈینٹیفائی کر لیے، آپ نے یہ سوچ لیا کہ بچوں کو ایک لیسن کے اندر آپ نے فیلڈ ٹرپ کروانا ہے. مے بی آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ بچوں کو پروجیکٹ لرننگ دینی ہے، ساتھ ساتھ میں کوئی انکوائری ٹاسک دینی ہے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ بچوں کا وہ لرننگ ایکسپیرینس آرگنائز کیسے کریں گے. سوچ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ کلاس کے اندر یا اسکول کے اندر کروائیں گے کیسے، دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ. دا لاسٹ تھنگ ان ٹائلرز ماڈل از ایویلویشن کرائٹیریا. What is the criteria on which you will evaluate children's learning? ٹائلر کے ماڈل کے اوپر اپنی جگہ کے اوپر بہت سارا کریٹیسزم موجود ہے، لیکن اس وقت ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے کہ ٹائلر کے ماڈل میں کریٹیسزم کیا ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ٹائلر ماڈل جو ہے اس کو بیس بنا کے ہم لیسن پلان بنائیں تو اس کے اندر کیا امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی. اس کے اندر امپورٹنٹ چیزیں یہ ہوں گی that a lesson plan basically defines objectives. Then it plans materials, resources, and activities for efficient attainment of selected objectives. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے لیسن پلاننگ کے اندر that is step 1 of Tyler's rationale. Step 1 کیا تھا؟ Purpose of education. Objectives of the lesson. آپ نے آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کر لیے تو اب آپ چیزیں پلان کریں گے. آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ کہ پہلے یو ایکچولی آئیڈینٹیفائی آبجیکٹیوز. آبجیکٹیوز آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو اٹین کرنے کے لیے یو دین سلیکٹ ایکٹیویٹیز، یو سلیکٹ سرٹن مٹیریلز اینڈ سملرلی یو go further and then you actually decide the criteria on which objectives need to be evaluated, on which lesson needs to be evaluated. Interestingly, criteria remains same. اگر ہم کہتے ہیں کہ objectives آپ objectives کو evaluate کرنا ہے تو naturally objectives کو objectives کے against ہی آپ evaluate کریں گے. جو objectives کا objectives actually provide you a criteria for evaluating the lesson. میں دوبارہ سے بات کرتی ہوں اسی کے اوپر. آپ آبجیکٹیو جب لکھ لیتے ہیں تو آپ نے جتنا کچھ بھی کیا، جو بھی ریسورسز یوز کیے، جو بھی ایکٹیویٹیز پلان کی، لرننگ ایکسپیرینسز پلان کیے بچوں کے لیے، پرپس تو یہی تھا نا کہ آپ نے وہ ایک الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے. تو اب آپ نے جو اپنے ٹیچنگ کو اسیس کرنا ہوگا، یقیناً آپ آبجیکٹیوز کے اگینسٹ ہی اسیس کریں گے. میں ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل لیتی ہوں کہ آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو رائٹ لیٹر اے اپروپریٹلی. اگر آپ کا یہ آبجیکٹیو ہے تو یقیناً آپ بچوں کو کچھ لرننگ ایکسپیرینسز دیں گے. ان کو دیواروں کے اوپر میں بھی اے لکھا ہوا دکھائیں. ہو سکتا ہے بچوں کو کہیں کہ زمین کے اوپر اے لکھو، ہوا میں اے لکھو. کافی سارے ایکسپیرینسز آپ بچوں کو دیں گے. کچھ مٹیریلز یوز کریں گے اس کے لیے. وہ سارا کچھ آپ نے کر لیا. کیا آپ بچوں کو ان کے کانفیڈنس کے اوپر اسیس کر سکتے ہیں بائی دا اینڈ آف دا لیسن؟ یقیناً نہیں کر سکتے. کرائٹیریا کیا ہوگا؟ وہی والا جو آبجیکٹیوز کا ہوگا. سو آپ یہی لکھیں گے کہ اسٹوڈینٹس ول بی اسیسڈ آن رائٹنگ لیٹر اے اپروپریٹلی. So actually what do? You rephrase objectives. So this is the way lesson planning is done on Tyler's model. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹائلر کے علاوہ اور کون سا ہمارے پاس ماڈل موجود ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ بلوم کا بہت کام ہے ایجوکیشن کے اندر، اور بلوم کے کام کے اندر امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ اس کے 6 لیولز آف ٹیکسونومی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا لیسن پلان کریں ان 6 لیولز کے اوپر.
اگر آپ ان 6 لیولز کے اوپر پلان کرنے جا رہے ہیں تو یقیناً وہ بھی آپ کے آبجیکٹیوز بنائیں گے. آبجیکٹیوز آپ کے اسٹارٹ ہو سکتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو ڈسکرائب دس اینڈ دس اینڈ دس, اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو ڈرا سم تھنگ. امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے وہ ٹائلر ماڈل اور بلوم ٹیکسانومی یا بلومز کا ماڈل ہے. ان دونوں کے اندر آپ جو ہیں وہ بیہیویئرز, الٹیمیٹ بیہیویئرز کو دیکھتے ہیں کہ لیسن ختم ہو گیا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بچے نے یہ ایک پرٹیکولر بیہیویئر شو کیا ہے یا نہیں. اگر ڈسکشن کا لکھا تھا تو whether children discuss something or not, if you identify labeling as a behavior, so you give certain tasks to students where you ask them to label. اگر آپ نے ڈرائنگ کا کہا ہے تو وہ ڈرائنگ کا اینڈ کے اوپر آپ اس کو لکھیں گے کہ بچوں سے ڈرائنگ کروائی جائے گی. سو ان فیکٹ یو آئیڈینٹیفائی سرٹن بیہیویئرس. ٹائلر میں بھی ہے, بلوم میں بھی ہے. سو دونوں میں یہ والی چیز کامن ہے. اور اس کے بعد سملرلی جس طریقے سے ٹائلر ریشنل کے اندر ہے کہ یو پلان ایکٹیویٹیز, بلوم ٹیکسانومی کے اندر بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ اس کو ماڈل بناتے ہیں, یو پلان, یو آئیڈینٹیفائی آبجیکٹیوز اینڈ دین یو پلان ایکٹیویٹیز اینڈ ایونچولی یو اسیس دیم آن دا آبجیکٹیوز. اب ہم چلتے ہیں ایک سٹیپ آگے جو کہ ہے گیگنیز ماڈل. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گیگنیز کا ماڈل ہے کیا. So I'm going to read this slide for you that Gagne expands the steps of introducing and organizing experience to include a sequence of 9 particular instructional events. Events that begin with gaining attention and conclude with enhancing retention and transfer. میرے لیے اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز انسٹرکشنل ایونٹ, the second thing that is very important, that is internal process. آپ جب کوئی بچوں کو ایکسٹرنل ایکسپیرئنس دیتے ہیں کلاس کے اندر, you describe that as instructional event. گیگنی کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو بھی انسٹرکشنل ایونٹ پلان کریں اس کا پرپز کچھ نہ کچھ انٹرنل پروسیس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. بچوں کے مائنڈ میں جو انٹرنل ان کا پروسیس ہے اس کے اندر ایکٹیویشن کیسے ہوگی, کون سا انٹرنل پروسیس ایکٹیویٹ ہوگا ایک پرٹیکولر انسٹرکشنل ایونٹ سے. گیگ نے آئیڈینٹیفائڈ 9 different instructional events and 9 different internal processes. Let's see what they are. The first one, if it is gaining attention, ہم کہتے ہیں کہ کلاس کے اندر ٹیچر جائے تو وہ بچوں کی attention کو gain کرے. If a teacher is unable to gain children's attention, definitely teacher will not be able to teach certain things, planned things. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی attention seek کرنا the most important thing, we need to see what is the internal process that is involved when we are doing this kind of thing in class. That is reception. بچہ ریسیو کرتا ہے, اس کو ریسیو کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ نے بچوں کی اٹینشن نہیں لی تو وہ بچوں کے اندر انٹرنل جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتا ریسیپشن کا. اگر پہلے 5 منٹ کے اندر ٹیچر نے اٹینشن ہی نہیں لی, رزلٹ کیا ہوگا کہ بچے کے اندر وہ ریسیونگ سٹارٹ ہی نہیں ہوگی. ریسیونگ سٹارٹ نہیں ہوگی تو باقی کی ڈیولپمنٹ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتی. نیکسٹ انسٹرکشنل پروسیس کو دیکھتے ہیں, ایونٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. انفارمنگ لرنرز آف دا آبجیکٹیوز. You really don't need to tell students that by the end of the lesson you will be able to do these things. آپ کو یقیناً ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ بچوں کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ اچھا اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یا اچھا آپ پینسل کو ایسے پکڑو اور سرکل بنانے کی کوشش کرو. This is the way actually you communicate expectations. It is not about telling exact objectives, but it is about communicating expectations. اسی طریقے سے انٹرنل پروسیس جو ہوگا وہ یہ, بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ استاد اس سے ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے. اگر ہم بچے کو نہیں بتائیں گے, اس کو پیپر دے دیں گے اور اس کو کہیں گے ڈرا کرو, تو اس کا جو دل چاہے گا وہ ڈرا کرے گا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ
بچے کو ہم کیا کروانے جا رہے ہیں، اور بچہ جو ہے اس کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی ایک خاص چیز لکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، ایک خاص چیز میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. جب بچہ کچھ کر رہا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ استاد اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو پھر وہ اس کے مطابق اس کے مطابق لکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی لرننگ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے. The third instructional event, stimulating or recalling prior knowledge. What happens when teachers actually stimulate prior learning of children, when teachers ask questions to know about children's prior learning? Internal processes, retrieval to working memory. A very important process. ہم جتنا کچھ سیکھتے ہیں ہماری لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جاتی ہے. اب ہم نے کوئی نئی چیز سیکھنی ہے، مے بی دیر آر نمبر آف تھنگس وچ آر آلریڈی دیئر ان آور مائنڈ بٹ دے آر ناٹ پارٹ آف آور ورکنگ میموری. اب اگر استاد نے وہ نئی چیز پڑھانی ہے تو پہلے وہ جو پرانی انفارمیشن ہے اس کو ورکنگ میموری کے اندر بچوں کے لانا ضروری ہے. اگر ورکنگ میموری میں نہیں آئے گی تو آپ کی نئی چیز کا کنیکشن نہیں بن پائے گا. جب وہ کنیکشن نہیں بنے گا تو وہ بچے کو سمجھ نہیں آئے گی. چھوٹی سی مثال یہ کہ 2.5 سال کا بچہ، 2.25 سال کا بچہ، آپ اس سے کہیں کہ بارش کیسے ہوتی ہے، اس کا فرسٹ رسپانس ہو سکتا ہے آسمان سے ہوتی ہے. یہ اس کی لانگ ٹرم میموری میں جو کہ وہ بتا رہا ہے. اچھا آسمان سے کیسے ہوتی ہے؟ مے بی وہ یہ کہے کہ اوپر سے کوئی دروازہ کھلتا ہے اور بارش نیچے آ جاتی ہے. مے بی اٹ از ویری اسٹوپڈ تھنگ فار دا ٹیچر، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس کو یہ ضرور پتا چل گیا کہ بچے کو آسمان کا بھی پتہ ہے، بچے کو یہ بھی پتہ ہے کہ دروازہ کھلنے سے کوئی چیز آ جا سکتی ہے. آپ کو ٹیچر کو جب یہ پتا چل گیا تو اس کے بعد اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے اوپر بلڈ کر سکے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچے کی وہ جو پرائر انفارمیشن ہے اس کو لانگ ٹرم میموری سے ورکنگ میموری تک لایا جائے. The next very important step, that is presenting the stimulus. stimulus کو پریزنٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. stimulus کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کھانا stimulus ہو سکتا ہے، کھیل stimulus ہو سکتا ہے. کلاس کے اندر stimulus کیا ہوگا؟ نئی چیز، that would be stimulus. تو بچوں کو آپ نئی چیز کے لیے جو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ کو اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہو. جب آپ پریزنٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی بچے جو ہیں وہ سارا کا سارا ان کو سمجھ نہیں آ جائے گی. دیر وڈ ڈیفینیٹلی بی سلیکٹو پرسیپشن. آپ نے پریزنٹ کیا، کچھ کو سمجھ آئی، کچھ ایکسائٹڈ رہے، کچھ کو شاید نہیں پتا چل رہا کہ یہ اسٹیمولس آ گیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ایک گیند دے دیں بچوں کو. 20 کے قریب بچے ہیں، سارے کے سارے کھیلنا نہیں شروع کر دیں گے. آپ ان کو مارکرز دے دیں، وہ ایک دم سے سب کے سب کلرنگ نہیں شروع کر دیں گے. کچھ کو ہوگا اچھا ابھی تک ہم نے یہ کر لیا ہے، ہم نے یہ ایک ڈرائنگ کی ہے تو میں بھی اس کے اندر کلر کرنا ہے. کچھ ہو سکتا ہے کہ استاد سے پوچھیں کہ اس کو کیا کرنا ہے. نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے دیٹ از گائیڈنس، پرووائڈنگ لرننگ گائیڈنس. جب استاد بچوں کو گائیڈنس دیتا ہے تو اس وقت میں سیمینٹک انکوڈنگ ہوتی ہے، دیٹ از دا انٹرنل پروسیس. تو استاد نے اگر بال دیا تو اس کی سیمینٹک انکوڈنگ جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ استاد بچوں کو بتائے گا نہیں کہ اس سے کرنا کیا ہے. So do remember کہ when you present stimulus there is selective perception, but when you guide children then there is semantic encoding. بچے کو مطلب سمجھ آ جاتا ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے اس انفارمیشن کو کہ اب ہم نے اس اسٹیمولس کے ساتھ کیا کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ انسٹرکشنل ایونٹ کیا ہے اور اس کو گیگنے نے کون سے انٹرنل پروسیس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. The next is eliciting performance. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ Why it is important for the teachers to include it in their lesson plans. یہ یاد رکھیے کہ ابھی تک ہم جو بھی باتیں کر رہے ہیں اس کا تعلق ایجوکیشنل سائیکالوجی کے کورس کے ساتھ نہیں ہے. ہم لیسن پلاننگ کی بات کر رہے تھے اور لیسن پلاننگ کے ماڈل کی بات ہم کر رہے تھے
کہ گیگنی نے کہا کہ جب آپ لیسن پلان بنا رہے ہیں تو اس لیسن پلان کے اندر انسٹرکشنل ایونٹ اس طریقے سے رکھے جائیں کیونکہ اس کے ساتھ انٹرنل پروسیسز اٹیچڈ ہیں. کیونکہ اگر آپ انسٹرکشنل ایونٹس کا یہ سیکوینس نہیں رکھیں گے یا یہ والے انسٹرکشنل ایونٹس نہیں کریں گے, الٹیمیٹلی انٹرنل پروسیسز نہیں ہوں گے. جب وہ ہوں گے نہیں, there won't be any learning in fact. Let's again come back to the point eliciting performance. ٹیچر کو یہ بتانا ہے کہ کس طریقے سے پرفارمنس کو جانچا جائے گا. جانچا نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے پرفارمنس کو دیکھا جائے گا کہ بچے پرفارم کیسا کر رہے ہیں. جانچنا بھی ساتھ ساتھ ہے. دیٹ از ایکچولی دس از کالڈ فارمیٹیو چیک. فارمیٹیو چیک کا مطلب کہ آپ بچے کو دیکھ رہے ہوتے, مانیٹر کر رہے ہوتے اس کی پروگریس کو. اگر آپ بچے سے سوال کر رہے ہو تو اس کے اوپر آپ نے ججمنٹ یہ نہیں دینی ہے کہ اس بچے کو یہ آتا ہے اور یہ نہیں آتا, بلکہ اگر آپ بچے سے سوال کر رہے ہو یا اس کا کام دیکھ رہے ہو, اس کی کاپی کے اوپر کوئی سرکل لگا رہے ہو لیڈ پینسل کے ساتھ, ناٹ ود ریڈ پینسل بٹ لیڈ پینسل, یا بچے کو کوئی اسپیلنگس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کوئی رسپونڈ کرے اس کے اوپر. آپ سوال کرتے ہیں, یو ایکسپیکٹ اے رسپانس فرام دا چائلڈ. انٹرنل پروسیس کیا ہے؟ رسپانس دینے کا پروسیس. اگر ہم یہ نہیں کریں گے, اف وی آر ناٹ گوئنگ ٹو elicit performance, definitely children will not respond. Even in worst lectures, when audience is sitting in front, you may ask questions. I said worst lectures. Worst lectures کا مطلب کہ وہ lecturing is a very very useful teaching method. At the moment I am also doing lecturing. It is a very very useful teaching method. جب ہم کہتے ہیں کہ it could be worst, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آڈینس کے حساب سے کچھ نہیں ہوتا, آڈینس کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن اگر ایسے لیکچرز کے اندر بھی آپ ایک سوال کر لیں, ساری آڈینس ایک دم سے زندہ ہو جاتی ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو elicit پرفارمنس. اگر آپ پرفارمنس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایکچولی یو گو فار کریٹنگ دیٹ پروسیس آف رسپونڈنگ. آپ نے اگر یہ نہیں کیا تو آپ نے بچوں کو اس پروسیس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا. The next very important thing, that is giving feedback. Why it is important to give feedback? آپ نے پہلے کیا, آپ نے دیکھا, بچے کا کام دیکھا, آپ نے, میں نے جس طرح سے کہا کہ آپ نے نشان لگایا, آپ نے کہا کہ یہ اچھا, یہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے, بچے نے اس کا جواب دیا. مے بی کہ جواب بالکل درست ہے, مے بی کہ جواب ٹھیک نہیں ہے. یو گیو فیڈ بیک. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ جو یہ کیا ہے آپ نے, دس از ایبسولوٹلی فائن, لیکن آپ کی اس چیز کے اندر کمی موجود ہے, یا آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہو اس پوائنٹ کے اوپر. سو گیونگ فیڈ بیک از ایکولی امپورٹنٹ. یہ نہیں ہے کہ بچے نے اگر آپ کو کوئی رسپانس دے دیا, چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے, آپ اس سے آگے موو کر جائیں. یو نیڈ ٹو گیو فیڈ بیک سو دیٹ چائلڈ امپرووز ہر اور ہز پرفارمنس. اس کا جو انٹرنل پروسیس کیا ہے وہ ری انفورسمنٹ کا ہے. جب آپ فیڈ بیک دیتے ہیں تو اس سے ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. ری انفورسمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ آپ ری انفورسمنٹ ایسے ہوتی ہے کہ آپ نے بچے کو, بچے نے اسپیلنگس لکھے, مے بی امبریلا کے, چھوٹے بچے کے لیے تھوڑے مشکل ہیں وہ اسپیلنگس, امبریلا کے اسپیلنگس بچے نے لکھ لیے, آپ نے بچے کو کہا, آپ نے ٹک لگا دیا. اٹ از آلسو فیڈ بیک. آپ نے جب ٹک لگایا بچے کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کے اسپیلنگس درست ہیں, وہی اسپیلنگس اس کے دماغ میں ری انفورس ہو گئے, اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے جب یہ لکھنے ہیں ایسے ہی لکھنے ہیں. اور اگر اس نے امبریلا کے اسپیلنگس میں بھی غلط لکھے ہیں, آپ اس کو بتاتے ہو کہ یہاں پہ آپ نے اے نہیں لکھا یا آپ نے ایم مس کر دیا ہے, آپ نے جب اس کو ہائی لائٹ کر دیا, اگین بچے کی لرننگ یہ ری انفورس ہو رہی ہے کہ امبریلا کے اسپیلنگس ایسے نہیں ہوتے. سو فیڈ بیک از ہائیلی امپورٹنٹ. گیگنے کا یہ پوائنٹ تھا کہ یہ 9 اسٹیپس, یہ 9 انسٹرکشنل ایونٹس are very very important and they need to be identified in the lesson plan. The next one is assessing performance. جب ہم assessing performance کی بات کرتے ہیں تو again
اس کے ساتھ ایک انٹرنل پروسیس جڑا ہوا ہے. اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سو اسیسمنٹ کہتے ہیں جانچنے کو، جائزہ لینے کو. بطور ٹیچر میرے لیے بچوں کی لرننگ کو جانچنا، اس کا جائزہ لینا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ بچوں کے اندر ری انفورسمنٹ ہو سکے ان کی لرننگ کی. جس طرح سے ہم نے فیڈ بیک کی بات کی کہ فیڈ بیک از امپورٹنٹ ٹو ری انفورس پیپلز لرننگ، سملرلی assessment is also important for reinforcement of pupils learning. اگر میں بطور استاد بچوں کی لرننگ کا جائزہ ہی نہیں لے رہی، اس کو جانچ ہی نہیں رہی، تو الٹیمیٹلی بچوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کی کون سی بات درست ہے، کون سی لرننگ ٹھیک ہوئی ہے، کون سی غلط ہوئی ہے. جو ہم بچوں کو نوٹ بکس کے اندر کام کرواتے ہیں، ایکچولی وی assess pupils performance. فار ایگزامپل ہم نے بچوں کو کہہ دیا کہ ڈرا اینڈ لیبل 4 parts آف پلانٹ، تو اب بچوں نے وہ 4 parts بنا لیے. اگر میں اس کی پرفارمنس کو اسیس نہیں کروں گی تو اس کے اوپر میں فیڈ بیک نہیں دوں گی، الٹیمیٹلی اس کی لرننگ ری انفورس نہیں ہوگی. ڈو ریمبر دس سلائٹ ڈفرنس بٹوین فارمیٹیو چیک دیٹ از eliciting پرفارمنس اینڈ اسیسنگ پرفارمنس. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ آپ تھرو آؤٹ دا لیسن کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ بھی آپ نے بچوں کو کام دیا، آپ اس کے پاس گئے، جب وہ انڈیویجولی کام کر رہا ہے، آپ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد فیڈ بیک دیتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ لیکچرنگ کے اندر بھی آپ ایکچولی بچوں کی پرفارمنس کو جان سکتے ہیں، یو کین گیو فیڈ بیک. When we talk about assessing performance, it is usually done towards the end of the lesson. اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جتنا کچھ بھی لیسن کے اندر کروایا گیا ہے اس سب کو دیکھا جائے کہ بچوں کی لرننگ اس سب پہ کتنی ہوئی ہے. If we talk about Tyler's rationale, تو یہاں پر بچوں کی جو لرننگ ہوگی اس کو ہم انگیسٹ آبجیکٹیوز اسیس کریں گے. اگر یہ کلائبرٹ کا ماڈل ہوگا تو پھر اس کو پروسیس کے اوپر ہم اسیس کریں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ اسیسمنٹ کا پرپز بچوں کی ری انفورسمنٹ، لرننگ ری انفورسمنٹ ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ سروز دا پرپز آف ریٹریونگ. بچوں کی لرننگ جو ہے وہ اس کی لانگ ٹرم میموری کا حصہ بنتی ہے. یہاں سے ہم اگر پورے لیسن کا اینڈ کے اوپر اس کا جائزہ نہیں لے رہے، جانچ نہیں رہے، تو اٹ از ڈیفیکلٹ فار چلڈرن ٹو میک دیٹ لرننگ پارٹ آف دیئر لانگ ٹرم میموری. The next one, the last one, that is enhancing retention and transfer. یہ استاد کیسے کرتا ہے؟ enhancing retention and transfer. اینڈ کے اوپر جو ریپ اپ کیا جاتا ہے، جو پورے کے پورے لیسن کی سمری کی جاتی ہے. Maybe you do it in 2 minutes, 3 minutes. Maybe these 2 or 3 minutes are not very important for you, but they are very, very, very much important for the children, because these minutes actually again help the child to transfer information from the working memory to long term memory. تو جو لیسنز جو ہیں اچھے ریپ اپ ہوتے ہیں، ان کی اینڈ کے اوپر اچھی سمری کی جاتی ہے. مے بی چلڈرن ریسٹیٹ دا مین پوائنٹس آف دا لیسن، یا کسی بھی طریقے سے الٹیمیٹلی وہ بچوں کی لانگ ٹرم میموری کا حصہ آسانی سے بنتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. So we can conclude that lesson plan based on Gagne's model includes these 9 essential instructional events. Why? Because it is assumed that these instructional events activate certain internal processes. Let's see why to plan a lesson. Being a student teacher, being a new teacher, why it is important for me to plan a lesson. Does it help experienced teachers? Does it help new teachers? Let's see what does research say. Templates are designed with the intention of scaffolding the thinking, skills and attitudes of pre-service teachers. A lesson plan has a provisional purpose. The important thing is that it has a provisional purpose. Let's see what is that provisional purpose. It helps to develop thinking skills that will be useful in practical teaching preparation. The second one is
It allows teacher trainers to understand the thought processes of their student teacher. And the last one, it can be greatly simplified and abbreviated once these teachers are fully engaged in their own teaching. Let's try to interpret these 3 points. The first one, that it develops thinking skills. How can we say that lesson planning process develops teachers' thinking skills? Remember, lesson planning is essentially a reflective practice. Reflective practice इस सेंस के अंदर कि आप अपने जहन में रखते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा, अब आपने उनको क्या सिखाना है. आप बच्चों की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को जहन में रख के देन यू प्लान योर लेसन. चलें हम देख लेते हैं कि हम टाइलर मॉडल के ऊपर लेसन बना रहे हैं. टाइलर मॉडल के ऊपर भी बनाया. यू आइडेंटिफाई सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. उसके लिए सोचना पड़ता है. यकीन आप एक सोचेंगे, दूसरा सोचेंगे, कहेंगे अच्छा ये ठीक नहीं है, ये यूनिट के साथ मैच नहीं हो रहा, आई शुड गो फॉर एन अदर. डेफिनेटली थिंकिंग इज इन्वॉल्व्ड. ब्लूम्स टेक्सोनोमी की बात कर लें. आप मे बी आपका दिल चाह रहा है कि ओके बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन. आपके जहन में आता है कि ये तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ही नहीं लिखा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव ही ये नहीं था, मैंने तो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में लिखना था. ओके, इसके लिए कौन सा वर्ड होना चाहिए? इसके लिए वर्ड हो सकता है ओके डिस्क्राइब. मे बी यू कम अप विद अ न्यू वर्ड, स्टेट और नेम, कुछ और लफ्ज़ आप सोचेंगे. मे बी आपके जहन में हो कि आपने बच्चों से किसी एक कहानी की समरी लिखवानी है. आप सोचेंगे कि मे बी समरी लिखवानी है तो ओके इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, इसके लिए परफॉर्मेंस कंडीशन क्या होगी. Do remember, identification of objectives is a very difficult task. It really requires lot of thinking and time. तो आपने जब objectives लिखते हुए में time लगाया, इससे अगला मरहला ये है कि आप objectives को justify करो कि आपने यही वाले क्यों लिखे हैं. Again, you need to think of reasons. फिर आप सोचते हैं, टाइलर मॉडल की हम बात कर रहे थे कि सेकंड वन के अंदर उसका आ जाता है कि विच लर्निंग एक्सपीरियंसेस वुड बी इंक्लूडेड. आपने फिर उसका सोचना, अच्छा ये एक्सपीरियंस डालूं या ये वाला डालूं. उसके अंदर अगेन थिंकिंग इन्वॉल्व है. देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. अच्छा पहले कौन सा करवाना है, बाद में कौन सा करवाना है, उसके बाद कौन सा करवाना है, अच्छा इस तरह का सीक्वेंस क्यों करना है. All these things are related to thinking. So we can safely say that lesson planning is actually a thinking job. And lesson plans definitely develop student teachers or pre-service teachers thinking skills. दूसरा important point कि एक टीचर एजुकेटर को जो कि pre-service teachers को पढ़ा रहा है, उसको कैसे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं इनका थॉट प्रोसेसेस का क्या लेवल है. हाउ वुड आई नो दैट दिस स्टूडेंट इज बेटर इन हर और हिज थॉट प्रोसेसेस एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट. इसके लिए यकीनन मेरे पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए. और एविडेंस किस चीज़ का हो सकता है? लेसन प्लान का. लेसन प्लान से मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट अपनी ज़्यादा थिंकिंग इन्वेस्ट कर रहा है और कौन सा स्टूडेंट थिंकिंग में लैग कर रहा है. द लास्ट वन, इससे ये भी पता चल सकता है, यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट हाउ वेल अ स्टूडेंट इज गोइंग टू परफॉर्म इन फ्यूचर एज अ टीचर. इसका ये वाला पर्पस है. जैसा कि हमने ये कहा कि इसके प्रोविंशियल पर्पसेस हैं. प्रोविंशियल पर्पसेस का क्या मतलब है? ये वो पर्पसेस हैं जो कि हमें टीचर एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. आप व्हेन यू आर गोइंग टू बी टीचर्स, ऑल दीज पर्पसेस आर इम्पॉर्टेंट एंड दे एक्चुअली गारंटी समथिंग. इसको मैं अगर रिलेट करूं आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ, कि आपको जब तक कि ओरिजिनल डिग्री नहीं मिलती, आपके पास एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है. वो इस बात की गारंटी होता है कि आप कोई काम कर चुके हैं. जब वो नई वाली चीज़ आ जाएगी तो तब उसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा. इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आप ये इसके पर्पसेस हैं. जब एक टीचर
ایکسپیرینس ٹیچر ہو جاتا ہے تو مے بی کہ یہ چیزیں اس کے لیے اس طرح سے سرو نہ کریں. بٹ ونس یو آر enrolled in a teacher education program and your teacher is working with you, then definitely lesson planning is going to serve all these processes. So we can say that a lesson plan is a very important document for the teachers and for the teacher educators. Now we will see what are different templates for a lesson plan. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں different websites پہ چلے جائیں, you will find thousands of different templates for lesson plans, and research has shown that there is no one right template for planning a lesson. میں نے یہاں پہ کچھ ایک انالیسس ڈالنے کی کوشش کی ہے, 3 مختلف لوگوں کا انالیسس. ان لوگوں نے ٹیمپلیٹس پریزنٹ کیے لیسن پلاننگ کے حوالے سے. ایک ٹیمپلیٹ ہنٹر نے بنایا, that is considered quite classic template. It was developed in 1984 in America. دوسرا میں نے ٹیمپلیٹ ڈالا ہے جان کا, he was from England. یہ 2006 کا ہے, it's quite recent. لاسٹ ٹیمپلیٹ یہ کینیڈین ٹیمپلیٹ ہے اور اس کو ٹرو نے ڈیزائن کیا. اٹ از ویری ریسنٹ ایکچولی, اٹ واز ڈیولپڈ ان 2008. ہنٹر کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ بہت کلاسک کنسیڈر کیا جاتا ہے اور بہت عرصے تک اسی ٹیمپلیٹ کی ماڈیفیکیشنز ہوتی رہی ہیں اور ان کو دنیا کے مختلف ممالک میں استعمال کیا جاتا رہا ہے. یو کین ڈیولپ یور اون ٹیمپلیٹ. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہزاروں ٹیمپلیٹس یوز ہوتے ہیں, یہ آپ کی کنوینئنس کے اوپر ہے کہ آپ کون سا ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہیں, یا یو میں ڈیولپ یور اون ٹیمپلیٹ. ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان تینوں میں کیا چیزیں سملر ہیں اور کیا چیزیں فرق ہیں. ہم اگر دیکھیں ہنٹر کے ماڈل میں, تو ہنٹر کے ٹیمپلیٹ کے اندر جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہمارا ہو رہا ہے میٹیریل سے, ریسورسز سے. اس کے اندر یہ چیز شامل ہے. جو جان کا ٹیمپلیٹ ہے اس میں بھی ریسورسز کی ایک جگہ ہے, اور اس کے بعد جو ٹرو کا ہے اس کے اندر بھی ریسورسز ہیں, لیکن یہ صرف ریسورسز اس چیز کے اوپر نہیں ہے کہ what learning resources are going to be used, but he has included organizational management strategies also as resource. Next one, ہنٹر کے ماڈل کے اندر anticipatory set ہے, which includes list of specific statements or activities which are used to attain students' attention. جان نے اس کو نام دیا ہے اسٹارٹر کا, اور ٹرو نے اس کو نام دیا ہے انٹروڈکشن کا, جس کے اندر ایکچولی وہی چیزیں شامل ہیں. اسٹارٹر کی بات کریں, انٹروڈکشن کا نام دیں یا اینٹیسپیٹری سیٹ کہیں, تینوں کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کی اٹینشن کو کیسے فوکس کریں گے. دا نیکسٹ ون از آبجیکٹیوس. آبجیکٹیوس کے اوپر جو بات کرتے ہیں, ہنٹر نے کیسے آبجیکٹیوس لکھے, جان نے کیسے سجیسٹ کیا, اور ٹرو نے کیسے کیا. نام ہی ڈفرینٹ ہے. اگر ہم ہنٹر کی بات کریں تو اس نے کہا کہ آبجیکٹیوس یا پرپس, جان نے کہا جسٹ آبجیکٹیوس, اور ٹرو نے ورڈ یوز کیا ہے لرننگ آؤٹ کمس کا. اٹ از کوائٹ کنفیوزنگ فار مینی پیپل if there is any difference between learning outcome or objective. There are some people, there are some educationists who have tried to identify the difference between learning outcomes and instructional objectives. لیکن اس وقت ہم جو ٹیمپلیٹ کا کمپیریزن کر رہے ہیں اس میں آبجیکٹیو ورڈ اور لرننگ آؤٹ کمز پیرالل یوز ہو رہے ہیں, مطلب ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اس میں ہنٹر نے بھی یہی کہا کہ آپ نے جو بھی آبجیکٹیوز لکھنے وہ ڈیٹیل میں لکھیں اینڈ گیو ریشنل کہ وائی ہیو یو یوزڈ دوز آبجیکٹیوز. جان کے آبجیکٹیوز میں یہ چیز شامل نہیں ہے, لرننگ آؤٹ کمز کے ساتھ بھی ریشنل شامل نہیں ہے. آبجیکٹیوز میں نیکسٹ دیکھتے ہیں, اس میں ہنٹر نے ان پٹ کا نام یوز کیا, جان نے ووکیبلری کا نام یوز کیا, اور ٹرو نے پریپریشن کی بات کی. اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اس میں کیا رول پلے کر رہا ہے, واٹ انفارمیشن از اسینشیل فار دا اسٹوڈنٹ ٹو نو بفور بگننگ اینڈ ہاؤ ول دس ول بی کمیونیکیٹڈ ٹو اسٹوڈنٹس. ٹیچر کا کیا رول ہے, ٹیچر نے کیا پڑھانا ہے اور اس کو کیسے پڑھانا ہے, this needs to be included in the input. The next one, that is model. ماڈل جس کو ہم عام زبان کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں اسکلس, پروسیسز کی بات کرتے ہیں.
Do remember, input is basically content, model is basically skills. لیکن ماڈل کے اوپر جان اور ٹرو خاموش ہیں. پھر آگے ہنٹر بات کرتا ہے چیک فار انڈرسٹینڈنگ، جس کو ہم کوگنیٹو چیک بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کو کیسے چیک کیا جائے گا. وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دوز اسٹریٹجیز ٹو. نیکسٹ، گائیڈیڈ پریکٹس. It seems that his model, his template is very much based on Gagne's model. کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہی آ رہی ہیں جس کی بات نے گیگنے نے کی ہے. گائیڈڈ پریکٹس کو اس نے شامل کیا ہے، جان نے اس کو مین ایکٹیویٹی کا نام دیا ہے، اور ٹرو نے اس کو ٹیچر اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کی بات کی ہے. آبجیکٹیوز والا سیشن ختم ہو گیا تو اس کے بعد کلوجر کی بات کی ہے. کلوجر کے اندر اس نے ورڈ یوز کیا ہے کلوجر کا، جان نے ورڈ یوز کیا ہے پلینری کا اور اسیسمنٹ آف آؤٹ کمز، اور ٹرو نے بھی اس کو کلوجر کہا ہے. اور اینڈ کے اوپر انہوں نے کہا کہ دیر شوڈ بی انڈیپینڈنٹ پریکٹس، لسٹ آف ہوم ورک، جو کچھ بھی آپ نے بچوں کو دینا ہے وہ دیا جا سکتا ہے. امپورٹنٹ چیز جو آگے ہم یہ دیکھیں گے وہ یہ کہ جان نے اس کے بعد کلوجر کے بعد ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، دیٹ از گروپنگ، اور ٹرو نے کہا ایکسٹینشن ہونی چاہیے. پھر گروپنگ کے بعد ڈفرینسیشن ہے، اور ٹرو نے کہا اڈیپٹیشن ہونی چاہیے. پھر جان نے کہا ڈیفیکلٹیز اینڈ سکسیسز، اور ٹرو نے کہا ریفلیکشنز. ہنٹر ان ساری چیزوں کے اوپر خاموش ہے. جو ہم نے بات کی ان ٹیمپلیٹس کو، ان 3 ڈفرینٹ کائنڈس کے ٹیمپلیٹس کے اندر سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون سی چیزیں کامن ہیں اور کون سی چیزیں کامن نہیں ہیں. پرپز اس ڈسکشن کا یہ تھا کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم ٹیمپلیٹ جو ہے کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کے اندر یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں موجود ہوں. جتنے بھی ٹیمپلیٹس بنے ان کا کوئی نہ کوئی اوریجن تھا، چاہے وہ ہنٹر کا ہو، چاہے وہ جان کا ہو، چاہے وہ ٹرو کا ہو. ٹرو اور جان کے اوپر بہت زیادہ ٹیمپلیٹس نہیں بنائے گئے ان سے اوریجنیٹ کیے ہوئے، لیکن ہنٹر کے کام سے اوریجنیٹ کیے ہوئے بہت سارے بنائے گئے. ہم نے یہ لاسٹ کے اندر بات یہ کی کہ جان نے اور ٹرو نے کلوجر کے بعد کی چیزوں کو بھی ٹیمپلیٹ کا حصہ بنایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو حصہ کیوں بنایا. ان کا خیال یہ تھا کہ آپ نے جب لیسن پڑھا لیا وہ ختم نہیں ہو جاتا. لیسن پلان بنا لیا، آپ نے پڑھا لیا، اس کے بعد ریفلیکشن از امپورٹنٹ. یو نیڈ ٹو سی وٹ ڈیڈ یور اسٹوڈنٹس لرن اینڈ ہاؤ ڈیڈ یور ٹیچنگ گو. You need to learn about that and you need to use that information to inform your future teaching. تو انہوں نے یہ جو اس کے بعد 3 سٹیپس ڈالے، اس کا پرپز یہ تھا، اس کو انہوں نے کہا پوسٹ لیسن ایکٹیویٹیز، اور وہ لیسن کا حصہ ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ لیسن جب میں نے پڑھایا یہ والی چیزیں جو تھی وہ اچھی گئیں اور یہ والی چیزیں اتنی اچھی نہیں گئیں. میں نے اسٹوڈینٹس کی لرننگ نیڈس کو اس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا اور یہ والی چیزوں میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکی. نیکسٹ ٹائم میں ان کو یہ کچھ کرواؤں گی. سو ایکچولی آل دیز تھنگس وچ جان اینڈ ٹرو مینشنڈ آفٹر کلوجر دے آر پوسٹ لیسن ایکٹیویٹیز. سو لیسن پلان یونٹ پلان کا حصہ ہوتا ہے. سو ڈیفینیٹلی اس کے بہت سارے کمپوننٹس وہی ہوں گے جو کہ یونٹ پلان میں ہوتے ہیں. ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کس طریقے سے لیسن پلان اور یونٹ پلان سملر ہیں اور کس طریقے سے یہ ڈفرینٹ ہیں. سبجیکٹ یونٹ ٹاپک دونوں میں ہے، لیسن ٹاپک صرف لیسن پلان میں ہوگا. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے یونٹ پلان کے اندر وہ ریشنل آف دا ٹاپک ہے، جبکہ دوسری طرف اگر لیسن پلان کی بات کریں تو وہاں پر ریشنل آف دا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہے کہ آپ نے وہ آبجیکٹیوز کیوں چوز کیے، اس کی ریزنز آپ کو دینی ہیں. جبکہ دوسری طرف میں یونٹ پلان کے اندر مین چیز اس کا ٹاپک ہے، اس لیے آپ کو وہاں پہ اس کے لیے ریزنز دینی ہیں. کانٹینٹ اینڈ پروسیسز دونوں میں سیم ہے. لرننگ ایکٹیویٹیز یونٹ پلان کے اندر بھی ہیں، لیسن پلان کے اندر بھی ہیں، لیکن لیسن پلان کے اندر وہ 5 چیزیں ہیں جو کہ فوکسنگ ایونٹ ہے، ٹیچنگ پروسیجرز، اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ پارٹیسپیشن، فارمیٹیو چیک اینڈ کلوجر. ایویلویشن ہم یوز کرتے ہیں یونٹ پلان کے اندر، لیسن پلان کے اندر اسیسمنٹ ورڈ یوز ہوتا ہے، اور اینڈ کے اوپر نوٹس بھی ہم انکلوڈ کرتے ہیں. تو یہ بات بہت واضح ہے کہ دونوں میں کافی سملیرٹیز ہیں. وہ اس لیے ہے کیونکہ لیسن پلان از پارٹ آف یونٹ پلان. سو اوور آل وی کین سے دیٹ لیسن پلان از ایکچولی ڈیٹیلڈ
form of unit plan. It originates from a unit, but it is much in detail.